الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبل اس کے بعد شروع ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا کریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مسلم وہ ہیں، حقیقی مسلمان وہ ہیں اور کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی اگر کسی کا اسلام جانچنا ہو یا کسی مسلمان کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ میرا جو بھائی ہے یہ سچا پکا مسلمان ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لے کہ اس کے اعمال کس طرح ہیں. کہ ایک حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دوسرے بھائی اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بھئی وہ اسلام کی کیٹیگری میں تو رہے گا، مسلمانوں کی لسٹ میں اس کا نام رہے گا، لیکن جو کامل اسلام اور سچا پکا مسلمان جس کو کہا جائے گا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اسلام کے جو ہے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت. یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ اصل میں اسلام کے اس آخری شعبے یعنی معاشرت کی ترجمانی کر رہی ہے. اب معاشرت کہتے ہیں کہ اس سے تو دیکھو اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ انسان اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ ایک انسان تنہا رہنا پسند نہیں کرتا، اور انسان خود انس سے نکلا ہے. انس کے معنی ہوتے ہیں مانوسیت کے اور محبت کے، ایک دوسرے سے مانوس ہونے کے، یہ انس سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان جو ہے تنہا نہیں رہے گا تو اس کا واسطہ کسی نہ کسی سے پڑے گا. اگر وہ معاشرے کے اندر رہ رہا ہے تو اس کا واسطہ اس کے بیوی بچوں سے ہی پڑے گا، اس کا واسطہ اس کے آل اولاد سے ہی پڑے گا، اس کا واسطہ اس کے رشتہ داروں سے ہی پڑے گا، محلے والوں سے ہی پڑے گا. تو ان محلے والوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، ان گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، آل اولاد کے ساتھ کس طرح رہا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، والدین کے ساتھ کس طرح رہا جائے، یہ ہے معاشرت. اور یہ بہت اہم شعبہ ہے. قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس شعبے کو یا اس شعبے کے اندر جتنی چیزیں ہیں معاشرت کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں. سورہ نور کے اندر نماز کا حکم قرآن کریم میں تقریباً 82 یا 62 جگہ ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھئی عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھی جائے گی. نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے،
لیکن نماز کب کب پڑھی جائے گی، کس طرح پڑھی جائے گی، اس میں کیا کیا پڑھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، کیا بتلائیے۔ لیکن جہاں معاملہ معاشرت کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع کے اندر اس کا حکم فرمایا ہے، اور وہ 2 رکوع بھی صرف ایک چیز کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں، انسان جب گھر کے اندر رہتا ہے تو گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے، وہ اپنا گھر ہو، غیر کا گھر ہو، یا کسی کا بھی گھر ہو، تو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، جس کو اجازت کہتے ہیں، تو عربی میں اس کو استئذان کہتے ہیں، اجازت لینا، نوک کر آنا، بتلا کر آنا۔ تو صرف اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے سورہ نور کے اندر، کہ کس طرح جانا ہے، جانے سے پہلے کس طرح سلام کرنا ہے، اگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، گھر سے یہ کہتے ہیں فلاں صاحب نہیں ہے تو واپس آ جانا ہے، کس گھر کے اندر تم داخل ہو سکتے ہو، کب کب تم کو سلام کر کے جانا ہے، کب کب تم کو اجازت لینا ہے، کن کن لوگوں کو اجازت لینا، کن کن سے اجازت لینا، پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سورہ حجرات کے اندر معاشرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کس طرح اپنے بڑوں کو بلانا ہے، کس وقت پر بلانا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، آپس میں 2 جماعتیں مسلمانوں کی تو کیا کرنا ہے، مذاق کس طرح، اور آپس میں مذاق اڑانا ہے تو کس طرح گناہ ہے، کیسا گناہ ہے مذاق اڑانا، گناہ غیبت کرنا کس طرح ہے، چغل خوری کرنا کس طرح گناہ ہے، اور کسی سے بدگمانی ہونا کیسا گناہ ہے۔ یہ پورے احکامات اللہ نے کھول کر بیان فرمائے ہیں، اور اس کے تشریحات مفسرین اکرام نے بیان فرمائی۔ تو یہ معاشرت کا باب اتنا اہم ہے، لیکن جتنی غفلت آج ہم میں پائی جا رہی ہے، اس میں چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عابد ہو، صوفی ہو، جو کچھ بھی، اتنی زیادہ معاشرت کے اندر کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ اس کی انتہا نہیں، اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ غلطی ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے دین کی تجدید کا کام لیا، مجدد ملت ہیں، تو آپ نے جتنا معاشرت کے بارے میں زور دیا ہے اتنا کسی چیز کے بارے میں زور نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی جو خانقاہ کا معمول تھا تو خود فرمایا کرتے تھے، دیکھو میرے پاس جو طالبین آتے ہیں، یعنی میرے پاس جو مریدین آتے ہیں مجھ سے بیعت ہونے کے لیے، اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے تسبیحات کے اندر کمی کر دی، اس کو 10 تسبیح دی گئی تھی وہ 5 تسبیح پڑھتا ہے، یا اس کو اتنے معاملات دیے گئے تو اس میں کمی کرتا ہے، تو جو ہے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھائی جتنا بتلایا تھا اتنا نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جو ہے فلاں سے فلاں کو تکلیف پہنچتی ہے، فلاں اپنے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، فلاں کے ساتھ جو ہے غلط معاملہ کرتا ہے، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے، کیا کہ مجھے نفرت ہو جاتی ہے اس سے۔ اور آپ کا یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کو عالم بننا ہو، عابد بننا ہو، صوفی بننا ہو، بہت سارے خانقاہ کھلی وہاں چلے جاؤ، ہاں جس کو انسان بننا ہو وہ اس خانقاہ میں آئے، کہ یہاں تو انسان بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ عالم بننا، عابد بننا، صوفی بننا بہت بعد کی بات ہے، پہلے انسان تو بنے، انسان کہ سب سے پہلے انسان بن جائے، اور انسان جب بنے گا وہ جب اسلام کے اس 5 شعبے کے اندر محنت کرے گا، معاشرت کس طرح آپس میں ایک دوسرے کو رہنا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو، بڑا معمولی سا جملہ سنتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اس میں فرمایا کہ سب کامل اسلام والا اور کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور علماء نے اس کی تشریح کی کہ دیکھو عام طور پر اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو مسلمانوں سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے مسلمان فرمایا، لیکن مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اسلام والا ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اپنے آپ سے اس کو تکلیف دے دینے سے بچنا چاہیے، اپنے زبان سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی، سب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک وغیرہ کے ساتھ بدسلوکی کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے بہت ساری جگہ ذکر کرتا ہے، تو وہاں ایک واقعہ یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک مرتبہ وہ مصر شہر کے اندر داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 شخص لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک انہی کے خاندان والا، ان کے قوم والا، سمجھے، اور ایک فرعون کے قوم والا قبطی ہے، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک قبطی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی کہ مجھے مارنا، آپ میری مدد کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا، ایک مکہ مارا، جس مکے کی تاب نہ لا کر وہ انسان مر گیا، وہ قبطی مر گیا، حالانکہ وہ کافر تھا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ سے شمار کیا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا, مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں. حالانکہ جس کو مارا وہ کافر ہے, اور وہ کافر بھی کس قوم کا؟ اس قوم کا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے. ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے ہیں, لیکن اس کو ماننا بھی چونکہ حالت عمل میں ہے, اس سے لڑائی جہاد تو ہو نہیں رہا ہے, اس ماننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کے اوپر گناہ سمجھا. تو پتہ چلا کہ یہ جو معاشرت کے اصول ہیں یہ صرف مسلمان کے آپس کے نہیں ہیں, بلکہ غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے, اور اس سے بد سلوکی گناہ کبیرہ قرار دیا. آپ دیکھ لیجئے آج زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا, فقرے کسنا. طنز کرنے کو تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کتنا چالاک ہے, کیا جواب دیتا ہے, کیا جوتے بھگا بھگا کے مارتا ہے, کیا شال میں جوتے بھگا بھگا کے مارتا ہے, ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. حالانکہ طنز کرنا کسی کے اوپر یہ گناہ کبیرہ میں سے. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بالکل سیدھی سیدھی بات کرو, لپٹی لپٹائی بات مت کرو, جو صاف صاف بات ہے وہ کرو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے کتاب لکھی, اس کتاب کے جواب میں کسی نے ایک مقالہ لکھا, اس مقالے کے اندر آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. کس کے اوپر؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو ہے ایک اشعار لکھے فارسی کے, اور وہ اتنے بہترین اشعار تھے کہ اگر کوئی شاعر اس کو سنے فارسی کا تو وہ کہے گا کیا ہے, کیا اشعار لکھے ہیں. ان اشعار میں اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تم ہمیں کافر سمجھ رہے ہو تو یہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن تم کافر مجھے کافر سمجھ رہے ہو, میں تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہوں, اور جھوٹ کا بدلہ جھوٹ سے دے رہا ہوں. سمجھ میں آیا کہ تم نے مجھے مسلمان بولا تو تم نے جھوٹ بولا, اور تم نے مجھے کافر بولا تو تم نے جھوٹ بولا, اور میں تمہیں مسلمان بول رہا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ تم مجھے کافر کہہ رہے ہو, میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ڈھکی چھپی بات تھی طنز کے انداز میں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ مرید وہ اشعار لے کر آئے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اشعار تو تم نے بہت اچھے لکھے ہیں, لیکن تم نے اشارتاً تو اس کو کافر ہی کہہ دیا, یہ ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم کو کافر کہیں ہم اس کو بھی کافر کہیں. تو ہم نے اس اشعار کی اصلاح فرمائی. تو طنز یہ بہت خطرناک چیز ہے, ذرا سی بات ہے. ایک صاحب جو ہے واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر, تو ایک صاحب جو اپنے رشتہ دار کے گھر پہ گئے ہیں تو دیکھا کہ بڑی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور بیوی جو بڑی کھنس میں یہاں سے بڑبڑاتی جا رہی ہے, وہاں سے بڑبڑاتی آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری بہو جو اتنا کیوں چلا رہی ہے, کیا بات ہے؟ بولے کیا بتاؤں, دو بات کہی تھی, اس میں بھنائی چل رہی ہے. کہ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ تیرا باپ نوکر تیری ماں لونڈی, بس دو جملے کہے تھے, جب سے بھناتی پھر کبھی یہاں سے جا رہی کبھی وہاں سے جا رہی کبھی وہاں سے گئی. تو یہ بات تو ہی کہی تھی, لیکن کتنی خطرناک بات کہی. تو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ذرا سی بات کریں, لیکن وہ ذرا سی بات کسی کے دل کو توڑ دیتی ہے, اور دلوں کو توڑنا اسلام نہیں سکھاتا ہے. تو اپنے زبان کی حفاظت کرنا, ہر وہ چیزیں جو زبان سے ہوتی ہے, گالی گلوچ کرنا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, ایک دوسرے کی باتیں کرنا, یہاں وہاں کی باتیں کرنا, یہ تمام چیزیں ایک عجیب سا ہم لوگ تو چھوڑتے ہی نہیں کسی کو, اور ہم لوگ تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے, غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے, کیوں؟ تو اس کے ایک وجہ مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو زنا کرنے کے بعد انسان کے اندر تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, لیکن غیبت کرنے کے بعد انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے غیبت کی ہے. اور وہ اگر کبھی کوئی دوسرا بتلا بھی دینا کہ بھائی فلاں آپ تو غیبت کریں مت کرو, بات اس طرح غیبت ہے, تو وہ اپنی بات کو صحیح کرنے میں لگ جاتا ہے. نہیں بھائی یہ اصل حقیقت ہے, بھائی یہ حقیقت حال بتا رہا ہوں میں. تو بھائی اگر حقیقت حال بتلانا تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس سے جا کے کہہ دو. بھائی حقیقت حال جب ہے نا کہ جس نے کرا اس کے سامنے جا کے یہ بات کہو. پیچھے کہنا یہی تو غیبت ہے, کہ کسی شخص کے پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر سامنے والے کو پتہ چل جائے تو اسے ناگوار گزرے, یہی تو غیبت ہے. سمجھ میں, ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اساتذہ کرام ہوں, علماء کرام ہوں, ہمارے محلے کے امام ہوں, کوئی بھی ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے, دوسری مسجد میں تھا وہاں, تو آ کے کہنے لگے میں اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, کیوں؟ میرے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے. بھائی امام سے کینہ, میں اچھا کیوں کینہ بھرا؟ کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. میں نے پوچھا بھائی کیا غلطی کرتے ہیں؟ بولے وہ دوسرے سجدے کو پہلے سجدے سے بڑا کر دیتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ بھائی تم نماز کے اندر امام کے سجدے کے اوپر کیوں دھیان دے رہے ہو، اپنی نماز پوری کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے تو کینہ رکھنا عام مسلمان سے منع کیا، تو امام سے کینہ رکھے اسے کس وجہ سے کہ بھائی وہ نماز کے اندر دوسرا سجدہ جو ہے پہلے سجدے سے بڑا کر دیتے ہیں۔ میں سجدہ کرنے کی ضرورت کیا، تسبیح پڑھتے رہو نا خاموشی سے تم اپنا، تم سے اس کی تھوڑی پوچھو گی کہ بھائی امام نے سجدہ بڑا کیا تھا چھوٹا کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے میرے؟ تھوڑی چپتی ہوئی بات ہے، اور میں یہ نہیں کہوں کہ آپ مبتلا ہیں، میں خود اس میں مبتلا ہوں۔ میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو بچائے، مجھے بھی بچائے اور آپ لوگوں کو بھی بچائے۔ یہ بڑے سخت گناہ اس میں اتنے ملوث ہیں کہ سوچ نہیں سکتے ہم کہ ہماری کون سی محفل ایسی ہوتی ہے جو غیبتوں سے بچی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، نماز پڑھ کے اس امام کے پیچھے جا رہے، باہر جا کے اس کی غیبت کر رہے ہیں، سمجھے؟ وہاں کسی سے ملاقات کر، اپنے بھائی سے ملاقات کر، بڑے حسد کے بات کر، باہر آ کے اسی بھائی کی برائی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا لگا رکھا ہے کہ معمولی گناہ سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر ہم لوگ نوافل کم پڑھ لیں، تسبیحات کم پڑھ لیں، ذکر و اذکار کم پڑھ لیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پڑھیں تو ثواب ہے اور پڑھنا چاہیے، کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے، بہت پڑھو، ذکر کرو، ذکر و اذکار میں لگے رہو، تسبیحات پڑھو، لیکن اگر نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کے ساتھ بدگمانی، کسی کی غیبت، یہ معاشرت کے اصولوں کو توڑنا، اور یہ سارے کے ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہے، پوچھ گچھ ہوگی تم سے، پکڑ ہوگی تم سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت کے اندر اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق نہیں، جب تک وہ معاف نہ کرے۔ اور سوچیں دنیا کے اندر کوئی اپنا ایک پیسہ نہیں چھوڑتا، آخرت میں ایک مقبول نیکی کیسے کوئی چھوڑے گا؟ اس بات کو بہت اہم سمجھیں آپ کہ قیامت کے اندر جو آپ لوگ یہ حدیثیں سنتے ہیں نا کہ بھئی قیامت کے اندر حقوق العباد کے معاملے میں نیکیاں دی جائیں گی، وہ نیکیاں معمولی نیکیاں نہیں، مقبول نیکیاں دی جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ ہم نماز پڑھتے ہماری نماز مقبول ہے نہیں ہے، حج کرتے ہمارا حج مقبول ہے نہیں ہے، وہاں مقبول عمل دیے جائیں گے، کتنے ہیں ہمارے پاس؟ ارے اللہ قبول کر لے، قبول تو چھوڑیے، اللہ بس ہمیں اس ذمے سے بری کر دے، یہ بہت ہے۔ مقبول عمل دینا معمولی کام ہے، اور ہم لوگ اس میں اندر ملوث، خوب غیبتیں کی جا رہی ہے، زبانوں سے تکلیف، گالی گلوچ، ذرا سی بات پر مسلمان خاص طور پر، میں تو کہتا ہوں مسلمان خاص طور پر جو ہے گالی گلوچ کو اپنا شعار بنا چکا ہے، بلکہ اب تو میں کہتا ہوں نشانی بن چکی ہے۔ جس محلے میں جاؤ بچے گالی دیتے ہوئے دیکھیں تو دیکھ لو کہ مسلمان محلہ ہوگا، اتنی گالی۔ بلکہ اچھا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ یہ تربیت کا وہ ہوتا ہے، بچپن میں جب شروع میں بچے گالی دیتے ہیں تو ماں باپ بڑے خوشی ہو، وہ میرا بچہ تو یہ کہنے لگا، اور دوسرے کے سامنے بھی کہلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ تو یہ بھی کہتا ہے، کتا بھی کہتا ہے، کمینہ بھی کہتا ہے۔ ارے بھائی یہیں سے شروع ہوتا ہے، جس وقت شروع میں اس نے کسی کو کتا کمینہ کا 2 تھپڑ لگا دو، زندگی میں کبھی گالی نہیں دے گا وہ، بڑے لاڈ پیار میں اس وقت بڑی محبت میں لیتے، بڑے محبت میں۔ وہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے وہ تو دیکھ لے بھائی۔ تو گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، تانا زنی، یہ ہمارا شعار بن چکا ہے، حالانکہ تمام چیزوں سے بچنا یہ فرض ہے، اور ان میں ملوث جو ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد میں تھے، جب سے جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جس کی ہم نے چغلی کی ہیں، اس سے جا کے جب تک معاف نہیں کرواؤ گے، اور وہ معاف نہیں کرے گا جب تک معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر سال جو ہے خاص طور پر شب برات یا شب قدر کے موقع پر یہ جو ایام آتے ہیں ان کے اندر ایک خط لکھا کرتے تھے، یا ایک وہ لکھا کرتے، اس میں ہر ایک کو بھیجا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو کہ میں پتہ نہیں کہ میں نے جان بوجھ کر یا غلطی سے کبھی بھی آپ کی غیبت کر دی ہوگی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور میرے بھی اگر کسی کو میں بھی اس سے معاف کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا رکھا ہے، جہاں شب برات لے واٹس ایپ پہ اتنے میسج کے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہی شب برات گزر جائے دوسرے دن پھر وہی شروع، پھر وہی والدین کی نافرمانی۔ اچھا والدین کی نافرمانی کا بھی ہم لوگ ایسا میسج ڈالتے ہیں نا، شب برات میں معلوم ہے شب برات میں والدین کی نافرمانی فرمان کی جو ہے بخشش نہیں ہوتی، تو ایسے اسٹیٹس رکھے ہوتے ہیں والدین کی فرمانبرداری کے، دوسرے دن ماں باپ اگر فجر میں اٹھائے تو فجر کے اندر نافرمانی کرتے ہیں رات گزار کے۔ یہ ہمارے معاملات بن گئے ہیں، یہ ہمارے یہی تو وجہ ہے آج ہم لوگوں کو غیروں کے سامنے اپنا اسلام پیش کرنا پڑ رہا ہے،
اور پھر بھی وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو اپنے بدن پہ نہیں اتارا. وہ ہمیں دیکھ رہے, وہ کتابوں کو تھوڑی پڑھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, احادیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ دیکھ رہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تجارت کے اندر دھوکہ دے رہا ہے, یہ غیبت کر رہا ہے, یہ گالی گلوچ کر رہا ہے, یہ پڑھنے میں بالکل نیچے پچھڑا ہوا ہے. وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہم کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اسلام یہ ہے. وہ کتاب تھوڑی پڑھنے جا رہا ہے. صحابہ کرام نے کتابیں نہیں پیش کی ہیں, صحابہ کرام نے اپنے اخلاق پیش کی ہیں, سمجھانے کا طریقہ, بتلانے کا طریقہ, دعوت و تبلیغ کا طریقہ, کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوگا تو کس طرح سمجھانا ہے, کس طرح بتلانا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی صحابی ہے, آپ سب جانتے ہیں, نواسے رسول ہیں. کیا نسبت ہے آپ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, خاتون جنت, جنت کی سردار, عورتوں کے سردار کے جو ہے بیٹے ہیں, اور خود جو ہے نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے. لیکن دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وضو کر رہے ہیں, اور وضو کرتے ہوئے ان کی ایڑی خشک رہ گئی. وضو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا. اگر جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ جان تم نے وضو صحیح نہیں کیا, صحیح سے وضو کرو, تو وہ صاحب برا تھوڑی مانتے, کیونکہ نواسے رسول ہیں. لیکن سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے, کیونکہ تربیت تھی رسول کی اور صحابہ کرام کی. جا کے کہنے لگے کہ چچا جان میں جو ہے وضو کرتا ہوں, مجھے وضو کرنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں وضو کرتا ہوں, آپ میرا وضو دیکھیے, اور جو غلطی مجھ سے ہو جائے وضو میں آپ مجھے بتلا دیجیے گا. اب وضو کرنا شروع کیا. وضو جب پورا مکمل ہو گیا تو وہ بوڑھے شخص کہنے لگے کہ بیٹا تم نے وضو صحیح کیا ہے, مجھ سے وضو میں غلطی ہو گئی, وضو میرا درست نہیں. اب سوچو اگر اس طرح کوئی سمجھائے گا تو کبھی زندگی میں وہ شخص بھولے گا, نہ بتلانے والوں کو بھولے گا اور نہ وہ عمل کبھی بھولے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ تو سمجھاتے بھی تانے اور طرز کی طرف, تو نے یہ کیا, تو ایسا ہے, تو نے یہ کیا ہے, گالی گلوچ, بتلانے کا طریقہ اتنا برا کہ بے عزتی حرمت پر آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اپنے معاشرت کو بنائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زبان سے محفوظ, دوسرا ہاتھ سے محفوظ. کہ ہاتھ سے محفوظ, کہ یہ مارنا توڑنا یہ سب تو ہم سمجھتے ہی ہیں. ہاتھ کو خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ جتنے دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ہاتھ سے ہوتی ہے. مثلا ہاتھ سے, اور اسی کے اندر پیر بھی شامل ہے یا پورا بدن بھی شامل ہے, کہ اپنے پورے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم مسجدوں کے اندر تکلیف پہنچا رہے ہیں. اب یہ تو چھوٹی مسجد ہے, چلو بڑی مسجد ہوتی ہے تو اب آئے نماز, بعد میں آئے ہیں, دیکھیں 1 منٹ باقی ہے, اب تم کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نماز جب شروع کرو گے تو تمہاری نماز ختم ہونے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں, پڑھو نماز, فجر کی نماز پڑھنا ہے, فجر کی جو سنت پڑھنا ہے. اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, یا تو کسی چیز کی آڑ لو یا سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ. اب بیچ میں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے. اب بعد میں جو شخص آیا جو سنت پڑھ کر آیا ہو, یا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جو بیٹھے ہوئے ہوں نماز جماعت میں شریک ہونے کے لیے, اب کیا کرنا پڑے گا, یا تو گھوم کر آنا پڑے گا یا سامنے سے جانا پڑے گا. تو یہ بھی تکلیف کے اندر آتے ہیں. یہ ہم ہاتھ پیروں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. قربانی ہوئی, باہر پوری غلاظت پڑی ہوئی ہے, باہر کھانا کچھ کھا رہے ہیں ویسے ہی رستے کے اندر پھینک رہے ہیں. کہیں پارکنگ میں گئی, ہماری پارکنگ کے اندر کتنا جھگڑا ہوتا ہے. آئے گاڑی, بھائی تمہیں جب معلوم ہے کہ پارکنگ چھوٹی ہے تو لگا نہیں ہے, تھوڑا سلیقے سے لگا دو. نہیں بیچ رہتے, کبھی آپ فجر میں آتے وضو کرنے کے لیے جاؤ تو جگہ تک ملنے کو تیار نہیں, جو آ رہا ہے یہاں لگا رہا ہے, کوئی وہاں لگا رہا ہے. بیچارے ہمارے مؤذن صاحب صحیح کرتے پھرتے ہیں, تو جو صحیح کر رہے ہیں ان کی گاڑی جب صحیح طریقے سے لگا رہے تو دوسرا کہ اس کو گالی دے رہے کہ تو نے میری گاڑی کیوں لگائی اندر, بھائی اگر تجھے جلدی جانا تو باہر لگا دیا ہوتا. یہ سارے سیکھنے والے احکامات ہیں جن کو ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں, اور جو بتلانا چاہتے ہیں ان کے ہم سنتے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور یقین مانو میں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں, نہ باہر جا کے بولے خود تو عمل کرتے نہیں ہم کو سکھا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ کتنی مرتبہ سے ہوتا ہے. امام صاحب بیان کر رہے ہیں, بتلا رہے ہو, بھائی وہ سب کے لیے تمہارے لیے تھوڑی بتلا رہے ہو, اپنے آپ کے ہم پڑھا کر رہے ہیں. باہر جا کے بولتے خود تو عمل کرتے نہیں ہیں, خود فجر کی نماز غائب کرتے تم کو سکھا رہے ہیں. سمجھ پا رہا ہے. یہ ہم لوگوں نے اتنا وہ خراب کر کے رکھے. اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو دوسرے کا معاملہ نہیں دیکھنا ہے. کل قیامت میں قسم کھا لوں تو حادث نہیں ہوگا, کل قیامت میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے امام نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. سمجھ میں آیا. یا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. سمجھ میں آیا. ہر ایک کو ہر ایک اپنا اپنا عمل دیکھنا ہے. ہاں
سکھلانا ہے، بتلانا ہے، بتلانے کے طریقے سے دعوت تبلیغ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، طریقے سے کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بدعملی کرے تو اس کو جا کے کہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو بھائی کہو کہ بھائی تم میرے پاس آ کے کیوں کہہ رہے ہو، فلاں سے جا کے کہو جس نے عمل کیا ہے، اور سامنے والے جا کے اس سے کہنا بھائی وہ صحیح کرے گا، دوسرا کوئی صحیح کرے گا تھوڑی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو عمل کرے اس کو جا کے بتلاؤ، صحیح طریقے سے بتلاؤ کہ بھائی بتلانے کا بھائی دیکھو تو آپ نے عمل صحیح نہیں کیا ہے، آپ کو اس معاملے میں درست کرنا چاہیے، آپ سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سمجھانے کے طریقے ہیں۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ، کہ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل اچھے سے حکمت کے ساتھ، وقت کیا ہے، حالات کیا ہے، اس اعتبار سے دیکھ کے سمجھایا جائے، سمجھے؟ ورنہ تم کتنے بھی، کچھ لوگ سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا ان کو، اور ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کو سمجھنے میں، کچھ لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کچھ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو سب کے لیے ہے، اگر کوئی صحیح عمل بتلا رہا ہے تم میں وہ غلطی ہے تو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے معافی مانگ لو، اس سے معذرت کر لو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے عمل کو درست کروں گا۔ تو جو جن کی غلطی وہ بھی ڈھیل بنے ہوئے ہیں کہ نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، زمین یہاں سے وہاں ٹل جائے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہٹ جائے، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی درست ہوتی، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو جو غلط عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے احکام یہ اسلام کا کہ اگر کوئی انہیں تمہیں بتلائے، کوئی تم اس کو سمجھا رہا ہے تو سمجھ جاؤ اور ان کو معذرت کر لو کہ ہاں مجھ سے یہ عمل غلط ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے عمل کو درست کروں گا۔ اور بتلانے والے کا ضروری یہ ہے کہ وہ سمجھانے والے کو صحیح طریقے سے سمجھائے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، وقت اور موقع دے کے سمجھائے کہ بھئی یہ صحیح ٹائم ہے نہیں ہے، بعد میں سمجھائے، تنہائی میں سمجھائے۔ ہاں یہ ہے کہ دیکھو جو عمل، جو برائیاں کھلے عام کی جا رہی ہے، منکرات جو ہیں وہ کھلے عام ہو رہے ہیں تو ان سے منع بھی کھلے عام کیا جائے گا۔ باہر جو ہے بالکل زور سے، شور و شور سے جو ہے بینجو بجایا جا رہا ہے اور وہ دھوم دھڑاکہ ہو رہا ہے تو وہیں اس کی دعوت، وہیں ان کو سمجھایا جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو چیز کوئی چھپے سے اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کو چھپ کے سمجھا دو، اسے بعد میں سمجھا دو کہ بھئی تم نے جو عمل کیا تھا یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے ہر عمل سے اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو اپنے اخلاق، اپنے معاشرت، اپنے معاملات بتاؤ کہ یہ اسلام ہے اصل میں۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آج کل عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ رات کا موقع ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، خوب زور سے ڈی جے لگائے گئے، لمبے لمبے ڈی جے، اور اس کے اندر بالکل بیس بڑھا کر اور یہ نعرے اور یہ وہ اور یہ بیانات اور یہ تقاریر اور یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہے، تم ان سے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کرنا، سمجھنا، سمجھانا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سمجھ کر اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔